اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر لوگ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، یہ آیت رٹا لگا کے یاد کر لو، بہت سارے مسائل اس آیت سے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے لَوْ كَانَ خَيْرًا، اگر یہ اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتی، مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، تو یہ جو ایمان لائے ہیں نا لوگ، یہ ہم سے پہل نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ ایمان جو لائے تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابہ، وہی تھے نا صحابہ۔ صحابہ جو ایمان لائے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، بہت سارے صحابہ تھے، انس ابن مالک، جو مشہور صحابہ ہیں، حضرت ابو دردہ۔ مشرکین کو اپنے دولت پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنی ذہانت پہ بہت زیادہ ناز تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، ہم قوم کے بڑے لوگ ہیں، اور ایمان لانے والے ابن مسعود جیسے، ابو ہریرہ جیسے غریب اور مسکین۔ تو وہ تکبر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ تھوڑی پہل کرتے۔ خیر کی طرف جو مائنڈ جاتا ہے وہ کس کا پہلے جائے گا؟ ہمارا مائنڈ۔ یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خیر کی چیز، جملہ مکمل کیا کریں بھائی جان، یہ کوئی خیر کی چیز نہیں۔ آپ کیا مشرکین کے اس نظریے سے متفق ہو؟ بولو۔ 100% نہیں۔ ہم الٹا کرتے ہیں اس جملے کو جو مشرکین نے کہا تھا۔ ہم کہتے ہیں لو کان خیرن، کوئی اگر خیر کی چیز ہوگی، لسبقونا، لام تاکید کا ہے۔ وہ کہتے تھے ما سبقو، وہ ہم پہ سبقت نہیں کریں گے، ما کا معنی نہیں۔ ہم کہتے ہیں لسبقونا الیہ، وہ یقیناً ہم پہ پہل کریں گے۔ اس سے بدعت کا پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کوئی خیر کا کام ہے صحابہ نے نہیں کیا، اٹ مینز وہ خیر کا کام نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ مشرکین والا نہیں ہے۔ مشرکین کہتے تھے خیر کا کام ہوتا تو ہم کرتے، یہ تھوڑی ہم سے پہل کرتے۔ ہم اس کلام کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے۔ ہم اس کو الٹا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہوگا ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو۔ شب برات میں دیکھ رہو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں۔ قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں، سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں، تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان۔ ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، لو بھیا۔ تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے۔ کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو؟ بولو نا، چھوڑ دو۔ لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے ہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے بعد میں بھی پہلے بھی، تو بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ پہل کرتے، کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے۔ تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے، کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے۔ وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے، اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا،
जहन्नम। वाकई फिरके गलत हैं, फिरके नहीं होने चाहिए, लेकिन पूरी बात तो पूछो भाई, सारे फिरके जहन्नमी हैं, सारे जहन्नम में। नबी ने फरमाया एक उनमें से क्या होगा, बोलो ना, वो जन्नत में होगा, वो भी तो फिरका ही होगा, वो भी तो एक कॉन्सेप्ट ही होगा, वो भी तो एक नजरिया ही होगा। अगला सवाल साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा? यानी कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में, तो एक जो जन्नत में होगा वो कौन सा होगा? तो नबी ने जो अलामत बताई है उसको खूब गौर से सुनो, बार बार बताता हूं। नबी ये नहीं फरमाया कि जो कुरान पे चलेगा, क्योंकि हर फिरका अपनी निस्बत किसकी तरफ करता है? भाई हम तो कुरान को तो सब मानते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के अंदर फिरके होंगे ना, इस्लाम की तरफ निस्बत करेंगे अपनी, तो कुरान तो बेसिक है ना। कोई फिरका ऐसा हो सकता है कि मैं मुसलमानों का एक फिरका हूं और मैं बरहक हूं? क्या भैया तू दलाइल कहां से लेता है? मैं तौरात से दलाइल लेता हूं। मैं जब रेफरेंस दूंगा तौरात और इंजील के दूंगा, तो लोग कहेंगे यार तू तो जड़ से ही खत्म हो गया। इसलिए कुरान के नाम पे तो हर शख्स कोई सही तशरीह करता है और कुरान के नाम का कोई मंजन बेचता है। तो इसलिए नबी ने यहां कुरान का नाम नहीं लिया। यकीनन कुरान पे चलना ही वाला ही बरहक होगा, लेकिन यहां नबी तो बता रहे हैं ना कि उन 73 में ठीक कौन सा होगा, तो उसकी सिलेक्शन का आसान तरीका बताया जाए। अगर आप बता देते जो कुरान पे चलेगा, तो हर शख्स दावा क्या कर रहा है? कुरान। प्रोफेसर गामदी साहब भी कहते हैं मैं कुरान को मानता हूं। वो हजरत ईसा की मौत के दलाइल भी कुरान से दे रहे होते हैं, हालांकि कुरान से उनकी मौत के दलाइल, लेकिन बातों को घुमा दिया। पब्लिक को तो नहीं कुरान सुन्नत का ज्यादा पता होता। तो नबी ने क्या फरमाया? ये भी नहीं फरमाया कि जो हदीस पे चलेगा, इसलिए कि बहुत से लोग अपनी निस्बत कहां कर देते हैं? हदीस की तरफ। लेकिन हदीस की वो ऐसी तशरीह कर रहे होते हैं जो सहाबा से साबित नहीं होती। इसलिए पूरी बात नबी ने फरमाई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा। मैं का क्या मतलब? कुरान पे तो चलना है, लेकिन कुरान पे उस तरह से चलना है जैसे मैं चला। कुरान की कोई ऐसी तफसीर मार्केट में ना ले आना जो मेरे जमाने में ना मिलती हो, जिस पर मेरा अमल ना हो, और मेरे अमल की ऐसी तफसीर ना ले आना जो सहाबा से साबित ना हो। अभी तो मैं बार बार जो चैलेंज करता हूं ना, 3 तलाक एक नहीं होती, इस पे बहुत सारे अब मेरे खिलाफ क्लिप आने लगे। अबे किसी एक सहाबी से दिखा दो ना यार जिसने 3 तलाकों को एक कहा हो, दिखा दो ना आप। और हदीस की किताबों में 3 को 3 कहने के फतवे भरे हुए हैं, इसका कोई जवाब नहीं देता। घुमाते रहते हैं एक्चुअली यूं करके। छोड़ो तुम कुरान और सुन्नत को, तुम ये बताओ कुरान और सुन्नत की वो तशरीह मोतबर है जो सहाबा की थी, या तुम्हारी अपनी मोतबर है? तो खैर, ये तो बीच में ज़िमनन एक मसला आ गया, लेकिन ये पूरा उसूल है, याद रखो। आप सहाबा को बीच से निकाल के अगर डायरेक्ट कुरान और सुन्नत पे चलने की कोशिश करोगे, लेबल कुरान और सुन्नत का होगा, लेकिन वो कुरान और सुन्नत की आपकी जाती तशरीह होगी जो आप उठा के उम्मत पे थोप रहे होगे। समझते हो कि नहीं समझते? और सहाबा का किसी मसले पे इजमा हो जाए, वो तो फिर इनफ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सब इसको मानते हैं। ला तज्तमीउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, किसी भी दौर में नहीं हो सकती। ये किसी जमाने के साथ खास नहीं है, कोई भी दौर आ गया ना, उम्मत किसी एक मसले पर हो गई, अब हक इसमें मुनहसिर है। क्योंकि अगर हम मान लें कि ये गलत मसले पर जमा हो गई, तो इसका मतलब उम्मत गुमराह है, पूरी उम्मत गुमराह, जबकि पूरी उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। तो इजमा में सबसे पहले दर्जे का इजमा किसका है? सहाबा का, फिर बाद वाले लोगों का, फिर बाद वाले लोगों का। और इजमा की भी 2 किस्में याद रखो। एक इजमा तो है कि बहुत सारे सहाबा से एक अमल तवातुर के साथ, एक ये है जिसको इजमाए सुकूती कहते हैं। सहाबा ने किसी ने भरे मजमे में एक अमल किया और किसी ने उन पर एतराज नहीं किया, ये भी इजमाए। तो ये चंद उसूल अच्छी तरह से समझे, और ये आयत याद रहेगी ना, लौ कान खैरन मा सबक़ूना इलैहि। मुशरिकीन कहते थे कि अगर इस्लाम खैर का काम होता तो सहाबा हमसे पहल ना करते। हम क्या कहते हैं भाई, कोई भी खैर का काम होगा तो हमसे पहले सहाबा ने किया होगा। तभी हम कहते हैं भाई, मुर्दों के एसाले सवाब के लिए इज्तिमाई कुरान ख्वानियां मत किया करो। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, कभी देखा हजरत उमर ने तंबू लगाया, देगें पकाई और सारे सहाबा को बुलाया, चल भाई तू पहला पारा, तू दूसरा पाला, तू तीसरा पारा? कभी देखा आपने किसी ने? कोई ज़ईफ रिवायत है इस बारे में? कोई देगों के ढक्कन कहीं नहीं मिला होगा ना आपको। या उस जमाने में देगे नहीं होती तो कुछ तो होता था ना, किसी में तो कुछ पकता होगा। हजरत अली की शहादत हुई, सईदना उस्मान की शहादत हुई, कोई बरसी हुई? बोलो ना, क्या हो गया भाईजान, चुप क्यों बैठे हो? कोई बरसी हमें मिलती है सहाबा के दौर में कि फलाने की, हजरत उमर की
کہ برسی منائی ہو یا حضرت عثمان کی منائی ہو یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو, اماں کی منائی ہو, یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں. آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں, ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرات نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی فرضی ہوتی ہیں, مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط ہے. وہ کیوں ہے اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان یہ سندھ کے راستے سے آیا نا, یہاں تو ہندو رہتے تھے, تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد بن قاسم نے, کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا. یہاں پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے, تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی, اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہو نا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا, ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم کی. ظاہر اس میں تبدیلی آئی ہوگی, میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے, لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا, اتنا اچھا سلوک کیا. یہ تو اب تاریخ کو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت. محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ, چینج, تاکہ اب جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے, اور اس میں ہمارے کچھ مسلم اسکالر بھی ہیں جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں, کام سارا وہی کر رہے ہیں جو سیکولر لوگوں کا کام. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی گھروں میں بزرگوں کی باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگائے کرو. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا, میں اسی اسٹائل میں کہوں گا نا جس اسٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں 12 ربیع کو, اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں, اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ, مجتہدین, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں, کہیں بھی ہمیں اس کا 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی؟ وہی 12 کی تھی اور وہی 13 کی. فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے, اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب. حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے, عام دنوں کے جیسے ثواب ہے. جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب, صحیح حدیث صحیح ہے. ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ, جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا؟ پیر. لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا؟ جمعے کا. اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں, وہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ, یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی؟ پیر کے دن ہوئی ہے. وہ پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ. 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے, اور نہ یہ عرس قوالی. صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ ہے بھائی, کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے. کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھئی؟ کوئی عرس ہو رہا ہو کہ جی, یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, وجد آ رہا ہے, اچھل رہے ہیں دائیں بائیں, کوئی ایک تم ہوا. تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو, دھمال ہوا, اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا اسے کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھے گا, کیا کر رہا ہے تو یہاں پہ, کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار, یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ. جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو, کیا پن لگا کے رہا. وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, وہ چلا دیا کرو ساتھ.
تو یہ عرس ہو گئے قبروں پہ، قوالیاں ہو گئیں، دھمال ہو گئے، اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں، اور بچارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں۔ چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام، قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے، اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ۔ قبرستان رات کو جانے کا موقع نہیں ہے، دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام۔ تو یا اہل القبور یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا۔ یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے، وہ بھی بول لیا کرو، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، اور ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں۔ بہت ڈر لگے گا، کب کب آنے لگو، یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں، لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا۔ تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے، تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے۔ اور یہ جتھے بنا کے جانے میں، جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی، موبائل وہی پرانا چل رہا ہے، ابھی تو نیا آ چکا ہے، تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی۔ اور زیادہ عبرت حاصل کروانی ہے تو کوئی بندہ پیچھے بٹھا دو، جب آپ جاؤ نا بولو السلام علیکم یا اہل القبور، واپس وہاں سے آواز آئے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور۔ پھر جو عبرت حاصل ہوگی انشاءاللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہمیشہ توفیق مل جائے گی، کہ آپ کو لگے گا کہ قبر سے رپلائے آ گیا ہے، پھر تو ایسا انسان کے بچے بنو گے نا ساری زندگی۔ تو خیر یہ آیت یاد رکھیں، جتنی بدعتیں ہیں تو سب اسی میں داخل ہیں، تو چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی، سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، صاف ستھرا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے۔ یہ محرم میں بھی یہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے، صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے۔ اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے، کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے، صبر کر کیا انہوں نے۔ تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی، نہ ہم نے برسیاں منانی ہے، اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں، نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے۔ اور ویسے بھی شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے۔ اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو، اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں، چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں، کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو، بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے۔ آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو۔ اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو، غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ثابت تک کرو میرے بھائی، تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کو فالو کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق۔ اور ائمہ اربعہ نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو۔ وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی۔ باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے، کسی نے ایک کو ترجیح دے دی، دوسری میں تعویل کر دی، کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی، اس میں تعویل کر دی، اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ۔ پھر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے، ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ، اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے، کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے، کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے، تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی۔ تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو۔ چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں، یہ آیت ہو گئی تو خلاصہ کیا نکلا بھائی، یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھیڑو نہیں۔ لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں۔ یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے، صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا،
तिरमिजी का घंटा भी नहीं होता था, हिदाया के पीरियड भी नहीं होते थे। और भाईजान कुछ चीजों का ताल्लुक मैनेजमेंट से होता है, समझते हो। मदरसा सहाबा के यहाँ भी था, असहाब सुफ़ा मदरसा था ना। तो नज़म किसी चीज का बनाना, इसमें सबूत की जरूरत नहीं होती, वो हर शख्स का अपना नज़म, हर मदरसे का अपना नज़म होता है, समझ रहे हो। पहला पीरियड किसी के यहाँ बुखारी का होगा, दूसरा तिरमिजी का, किसी के यहाँ पहला तिरमिजी का होगा, दूसरा बुखारी का, किसी के यहाँ 1 घंटे का पीरियड होता है, किसी के यहाँ 45 मिनट का होता है, किसी के यहाँ देसी स्टाइल होता है, पीरियड सिस्टम ही नहीं होता, सिस्टम होता है उनके यहाँ। खैर, तो ये मैनेजमेंट से इन चीजों का ताल्लुक। इसकी मिसाल है जैसे घड़ी, अब हमने लगा दिया 8:30 बजे ईशा की नमाज होगी, कोई क्या सहाबा के दौर में तो घड़ियां नहीं होती थी। अब भाईजान ये सवाल क्या है, तो घड़ी इजाद ही नहीं थी तो होती कहां से, जबकि रबीउल अव्वल तो सहाबा के दौर में भी था, या तो आप कहते हैं रबीउल अव्वल इजाद ही अबू है, तो उस दौर में भी था, अब भी है। तो कुछ लोग अजीब से बातें कर रहे होते, कहते हैं उस दौर में घड़ियां नहीं थी तो घड़ी भी, जहाज थे क्या, तो जहाज भी बिदअत है। भाई उस दौर में भी सवारी थी, आज भी क्या है, सवारी है। सवारी मकसद थोड़ी है, वो तो जरिया मकसूद है। तो नबी के दौर में जहाज होते तो आप भी जहाज में ही सफर करते। तो बिदअत का मतलब किसी चीज को दीन समझ के किया जाए, समझते हो। अच्छा भाई हम आगे चलते हैं,